غربا فقراء جو ہیں ان کے فضائل پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی غریبی پر اپنی فقیری پر تعجب کرتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فقراء صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے اپنا ایک نمائندہ پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، تو اس نے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت اقدس میں فقراء صحابہ کا ایک قاصد بن کر حاضر ہوا ہوں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے اسے خوش آمدید کہا اور پوچھا کس لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقراء یہ کہتے ہیں کہ جو مالدار ہیں، غنی ہیں، وہ تو سب نیکیاں سمیٹ گئے، ہم گویا پیچھے رہ گئے۔ یعنی وہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں، پیسے ہیں، دولت ہے، حج پر جاتے ہیں، جبکہ ہم میں استطاعت نہیں ہے، اور وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس صدقہ خیرات کرنے کی طاقت نہیں ہے، یہ بھی وہ نیکیاں کماتے ہیں، اور پھر اگر وہ بیمار ہو جائیں تو اپنے زائد مال کو صدقہ کر کے وہ آگے بھیج کر ذریعہ آخرت، ذخیرہ آخرت وہ بنا لیتے ہیں۔ تو پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فقراء کے قاصد، میری طرف سے فقراء کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تم میں سے جو شخص صبر اور قناعت اختیار کرے گا تو اس کے لیے 3 ایسی خصوصیات ہیں جس سے امیروں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پہلی خصوصیت، پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جنت میں سرخ یاقوت سے جڑا ایسا محل ہوگا جسے اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے اہل دنیا آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا اس محل کے اندر نبی جو فقیر ہیں، شہید فقیر اور مومن فقیر ہی داخل ہو سکے گا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ دوسری خصوصیت فرمایا، فقراء جو ہیں دولت مندوں سے، مالداروں سے قیامت کے دن نصف دن پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس دن فرمایا وہ دن جو ہوگا 1000 سال کا ایک دن ہوگا، اور گویا 500 سال پہلے فقراء جو ہیں وہ جنت کے اندر امیروں سے پہلے چلے جائیں گے، صرف اس لیے کہ امیر لوگ، دولت مند لوگ جو ہیں وہ اپنی دولت کا، اپنی جو ان کو دنیا کے اوپر مال ملا ہے اس کا حساب دیتے رہیں گے، اس کا حساب دیتے دیتے ان کو 500 سال لگ جائیں گے۔ غریب فقراء وہ جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ اور تیسری خصوصیت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقیر جب خلوص نیت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ الفاظ پڑھتا ہے تو فرمایا یہ فقیر کو خصوصیت عطا کی جاتی ہے کہ امیر آدمی اگر یہ کلمات پڑھے اور اس کے ساتھ 10,000 درہم بھی خرچ کر ڈالے، فرمایا تب بھی اجر و ثواب میں فقیر کے مقام کو نہیں پا سکتا۔ یعنی فقیر صرف یہ کلمات پڑھے، اس کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، امیر آدمی یہ کلمات بھی پڑھے اور کلمات پڑھنے کے ساتھ ساتھ 10,000 درہم صدقہ بھی کرے، تو فرمایا جو اجر و ثواب، جو مقام ایک فقیر کو ملنا ہے صرف کلمات پڑھنے پر، فرمایا امیر آدمی وہ دولت بھی خرچ کر لے تب بھی اس فقیر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا فقراء کو یہ پیغام دے دو کہ تم پریشان نہ ہو، تمہیں رب العالمین نے وہ خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو امیروں کو وہ نہیں مل سکتی۔